وفي مقام آخر مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور پھر تھوڑی دیر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات کرنے کی، سننے کی اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائی. کہ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ہے، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد یا میری نعمتوں کے مل جانے کے بعد تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری ناشکری کرو گے بے شک میرا عذاب البتہ سخت ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. تو قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کریں گے، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے. ہر بندے سے سوال ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر تجھے فلاں نعمت عطا کی تھی، میری اس نعمت کو کہاں استعمال کیا، کیسے استعمال کیا، میرے حکم کے مطابق استعمال کیا یا میرے حکم کے مخالف استعمال کیا. تو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. ایمان کے مقابلے میں کوئی نعمت ایسی نہیں ہے، دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اس ایمان والی نعمت کا مقابلہ کر سکے. تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر نصیب فرمائی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کیا کرو اللہ پاک اس پر استقامت نصیب فرمائے. اور اللہ پاک نے جو ایمان دیا ہے اس ایمان کو محفوظ کرنے کی، اس ایمان کو پکانے کی، اس ایمان کو صحیح معنوں میں قائم رکھنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. اور پھر جب اللہ پاک دنیا سے لے کر کے جائے تو اس ایمان کے ساتھ لے کر کے جائے، یعنی خاتمہ بالایمان کی اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا کیا کرو کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ کر دے. جس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو گیا یوں سمجھو وہ بندہ کامیاب ہو گیا. اور جس بندے کا خاتمہ ایمان کے ساتھ نہیں ہوا اگرچہ دنیا میں اسے ہر نعمت میسر ہو گئی، مال کی نعمت مل گئی، اولاد کی نعمت مل گئی، صحت کی نعمت مل گئی، جوانی کی نعمت مل گئی، مکان کی نعمت مل گئی، گاڑی کی نعمت مل گئی، صدارت وزارت کی نعمت مل گئی، لیکن ایمان والی نعمت نہیں ملی، اگر وہ بندہ دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا تو یوں سمجھو وہ بندہ دنیا سے ناکام ہو کر کے گیا، اور جو اس نے دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے وہ اس نے بیکار گزاری ہے. تو جس طرح یہ ایمان قیمتی ہے اسی طرح ایمان والے کا ایک ایک بول اللہ رب العزت کے ہاں قیمتی ہے. وہ جو کہتا ہے نا اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اس کی بھی بڑی قیمت ہے. صرف شرط یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس ایمان یا مطلب اس لفظ کی، اس بول کی کتنی قیمت ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے توفیق دے دی اپنا نام لینے کی، اپنا ذکر کرنے کی، اپنی تسبیح کرنے کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ پاک ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے اور اس کے سامنے اس کی زندگی کی پوری کتاب کو کھولا جائے گا.
آج کل کے دور کے اندر یوں سمجھو کہ اس کی ویڈیو چلائی جائے گی، ایک بڑی سکرین پر اسے مطلب اس کی ویڈیو دکھائی جائے گی، دیکھو دنیا کے اندر تو کیا کیا کرتا رہا، اور ظاہر بندہ دیکھنے کے بعد انکار تو نہیں کر سکے گا کہ سارے اس کے کرتوت، سارے اس کے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اپنے آپ کو اس طرح کرتا ہوا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ مطلب کپنا شروع کر دے گا، اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ بھائی اس طرح کیوں کر رہا ہے تو؟ فرمایا یا اللہ میرے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، یہ جو آپ مجھے میرے اعمال دکھا رہے ہیں اور میرے اعمال کی جو آپ نے کتاب کھولی ہے اس کے اندر تو میرا سارا ریکارڈ محفوظ ہے، سب کچھ میرے بارے میں اس کے اندر موجود ہے، اور یہ سب کچھ میں نے دنیا کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے ایک مرتبہ رات کو تو سویا ہوا تھا، تجھے کوئی تکلیف ہوئی اور تو نے میرا نام لیا تھا اللہ، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، ہو سکتا ہے یہ جملہ یہ اللہ کہنا تجھے بچا دے۔ اور کہتے ہیں اس وقت بندے کو پتہ چلے گا کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کی کتنی قیمت ہے، ایک مرتبہ اللہ کہنے کی کتنی قدر ہے، کہ آج اللہ رب العزت خود مجھ سے کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ تیرا ایک مرتبہ اللہ کہنا تجھے اس عذاب سے محفوظ کر دے۔ تو اس سبحان اللہ کی بڑی قیمت ہے۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیک وقت حکومت بھی عطا کی تھی، سلطنت بھی عطا کی تھی، اور نبوت بھی اللہ پاک نے عطا کی تھی۔ بیک وقت دو چیزوں کا مل جانا، اور پھر حکومت بھی ایسی نہیں کہ صرف ہانگ کانگ کی یا پاکستان کی یا عرب کی، اللہ رب العزت نے پوری دنیا پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی تھی، اور پھر دنیا میں صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات پر بھی اللہ پاک نے حکومت عطا کی تھی، ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، چرند پرند پر ان کی حکومت تھی، حیوانات پر حکومت تھی، اور اللہ رب العزت نے ہوا پر بھی ایسی حکومت عطا کی تھی کہ غدو و آشار و رواح و آشار، ان کو اللہ رب العزت نے ایک تختہ دے رکھا تھا جو ہواؤں کے اندر اڑا کرتا تھا، اور کہتے ہیں ایک مہینے کا سفر وہ ایک دن میں یعنی صبح سے لے کر کے شام تک طے کر لیتے تھے، اور ایک مہینے کا سفر وہ ایک رات میں یعنی مغرب سے لے کر کے صبح تک طے کر لیتے، اور یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ پاک نے بغیر ڈیزل کے بغیر پیٹرول کے اس تختے کو اللہ پاک اڑاتے تھے، چلاتے تھے، بغیر پائلٹ کے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور پھر تختہ بھی صرف اتنا ہی نہیں کہ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اکیلے بیٹھتے تھے یا مطلب دو چار وزیر آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کہتے اتنا بڑا تختہ تھا کہ 4000 بندے، 4000 درباری اس پر موجود ہوا کرتے تھے، اور وہ 4000 بندوں کو لے کر کے اڑا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو ایک دیہاتی ذمہ دار اپنی کھیت کے اندر ہل چلا رہا تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس تختے کو اڑتا ہوا دیکھا، ہواؤں کے اندر چلتا ہوا دیکھا، اوپر درباریوں کو بیٹھا ہوا دیکھا، اس نے حیران ہو کر کے تعجب خیز انداز میں اپنی زبان سے کہا سبحان اللہ۔ ظاہر اس دیہاتی نے یہ سبحان اللہ کہا، اللہ پاک تو سننے والے ہیں نا، انک انت السمیع العلیم، انک سمیع الدعاء، ہر ایک کی پکار کو، ہر ایک کی آواز کو، ہر ایک کی التجا کو اور ہر ایک کی تسبیح کو سننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے یہ جملہ سن لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں سنا۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا اپنے تختے کو روکو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے روکا، فرمایا پیچھے لے کر کے جاؤ، اس کو ریواز چلاؤ۔ یا اللہ کہاں جانا ہے؟ فرمایا فلاں جگہ فلاں کھیت کے اندر ایک دیہاتی ایک ذمہ دار ہل چلا رہا ہے، اس تختے کو وہاں زمین پہ اتار دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تختہ اتارا، خود اتر گئے، سارے درباری اتر گئے۔ وہ ذمہ دار حیران پریشان، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیا کرنے کے لیے آئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دعا سلام کیا،
اور اس سے پوچھا تو نے کیا بولا ہے؟ میرے تختے کو اڑتا ہوا دیکھ کر کے، اس طرح چلتا ہوا دیکھ کر کے تو نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ وہ بیچارہ ڈر کے مارے کہتا ہے میں نے تو اور کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو صرف سبحان اللہ کہا۔ فرمایا مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ صدیہ دے کر کے بھیجا ہے، جاؤ اس ذمہ دار سے جا کر کے کہہ دو کہ اللہ رب العزت کہتا ہے لتسبیۃ واحدۃ خیر ما اوتی من آل داود، تیرا یہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، آل داود کو اللہ نے جو حکومت دی ہے یہ ساری حکومت سے بہتر ہے۔ میری ساری بادشاہی ایک طرف، میری ساری حکومت ایک طرف، اور تیرا یہ سبحان اللہ اس سے بہتر ہے، یہ ایک طرف، بلکہ یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے۔ ذمہ دار کہنے لگا کیسے بہتر ہے، کوئی دلیل بتاؤ، اس پر دلیل کیا ہے کہ میرا سبحان اللہ بہتر ہے اور آپ کی حکومت بہتر نہیں ہے؟ میرا سبحان اللہ بہتر ہے، آپ کا تختہ بہتر نہیں ہے، میرا سبحان اللہ بہتر ہے، آپ کی بادشاہی بہتر نہیں ہے۔ فرمایا اس پر دلیل یہ ہے کہ میری بادشاہی کو فنا ہے، میرے تختے کو فنا ہے، میری سلطنت کو فنا ہے، ساری دنیا کو فنا ہے، لیکن تیرا سبحان اللہ اس کو بقا ہے، باقی ہر چیز ختم ہو جائے گی، یہاں ہی رہ جائے گی، اور یہ تیرا سبحان اللہ جو ہے یہ تیرے ساتھ جائے گا۔ اس وجہ سے میری حکومت سے تیرا سبحان اللہ کہنا بہتر ہے، لتسبیۃ واحدۃ۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ایمان دیا، ایمان دینے کے بعد اللہ پاک نے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دی، اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دے دی، دین کی بات کرنے کی توفیق دے دی، دین کی بات سننے کی توفیق دے دی، اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دے دی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس نعمت کی قدر اس دنیا والی آنکھ سے ہم دیکھ نہیں رہے۔ دنیا والی آنکھ سے صرف دنیا نظر آتی ہے اور دنیا کی نعمتیں نظر آتی ہیں، دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس نعمت کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہ دنیا والی آنکھ بند ہو جائے گی اور آخرت والی آنکھ کھلے گی، پھر وہ اللہ پاک سارے نظارے کرائیں گے، او دیکھو تمہارا فلاں مسجد کے اندر بیٹھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر تھا، او دیکھو تمہارا فلاں وقت، فلاں دن، فلاں سن، فلاں مہینے کے اندر ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر تھا۔ ایمان والوں کو اللہ پاک نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی ہم سے کافر اچھے ہیں، ہم سے کافر اچھے ہیں، دیکھو دنیا میں مزے کر رہے ہیں، اور بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کافروں سے خدا راضی ہے، دیکھو ان کو دنیا میں مزے کروا رہا ہے اور ہم مسلمانوں سے ناراض ہیں۔ بھائی یہ بات غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کافر بھی نیک اعمال کرتے ہیں، یہ رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، کالج بناتے ہیں، یونیورسٹیاں بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، اور اس ملک کے اندر انہوں نے تمہیں گورنمنٹ کے گھر مطلب دے رکھے ہیں، اور مطلب کئی طریقوں سے تمہاری مدد کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ دے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو دنیا میں ضائع کر دیتا ہے، انہیں ان کا اجل مل رہا ہے، انہیں ان کا بدلہ مل رہا ہے۔ جب قیامت والا دن ہوگا نا تو مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، رب کے ساتھ سب سے بڑا کفر کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دینا، اللہ کی توحید کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو نہ مانا